الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 1443 ہجرہ کی 2021 کی 4th مجلس، چوتھی مجلس ہے۔ 4 محرم کا دن گزرنے کے بعد شب 5 محرم کی مجلس ہے، رضوی کالج ممبئی کی، جو مولا حسین کے اس ارشاد پہ ہو رہی کہ جو بڑا فیمس امام کا جملہ ہے عاشورے کے دن کا، ہم سب کو مولا نے دعوت دی۔ ویری امپورٹنٹ مجلس، مولا حسین نے ہم سب کو دعوت دی، یہ کہہ کر کہ تم اگر تیار ہو تو میری مدد کرو، کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ امام نے ایک جنرل میسیج دیا، ایک جنرل پیغام دیا کہ ہر دور کا شیعہ، ہر دور کا عزادار، ہر دور کا ماتمدار، ہر دور کا حسین کا کلمہ پڑھنے والا، اگر تم تیار ہو، if you really want to join me you can. It's a very open invitation from امام حسین۔ اس سے بڑا آنر نہیں ہے، میں بار بار بول رہا، پہلی مجلس ہم سب کے لیے کہ if we get chance to join the مولا حسین's army، بخشش کا سہارا ہے۔ جنہوں نے مولا حسین کو جوائن کیا شہید ہو گئے، آج وہ سارے کے سارے زندہ۔ You know very well، لشکر یزید اور اس کا پورا لشکر اندھیروں میں چلا گیا، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، جہنم کے حصوں میں ہے۔ آج سیریا جا کے دیکھ، پوچھو سیریا میں جہاں وہ آئرن راڈ کی طرح حکومت کرتا تھا، کہ یزید کون تھا تو کوئی نہیں جانے گا، کوئی پہچانتا نہیں۔ آج وہ ظالم کو آج کوئی نہیں پہچانتا۔ اور اس کے برعکس جس شہر میں اس نے میری مظلوم شہزادیوں کو اسیر کیا تھا، اسیر کر کے لایا تھا، آج ان کے مزار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ پورے سیریا میں جا کے پوچھو سیدہ زینب کہاں ہے، سیدہ رقیہ کہاں ہے، ہر آدمی بتائے گا۔ یہ میرے مولا حسین کی کامیابی ہے، یہ میری شہزادی مظلوم بی بی کی کامیابی ہے کہ اسیر ہو کے جس ملک میں گئی، وہاں سے اس وقت تک نہیں نکلی جب تک پرچم حسین کو نہ لہرا دیا۔ آج اسلام کے پروانے سب جاتے ہیں بی بی کے زیارت۔ اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، اور اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کرے انشاءاللہ۔ تو دوستو، میں یوتھ کو بول رہا کہ ایک اوپن انویٹیشن امام کے پاس سے آیا۔ آپ انصاف سے بولو، اگر آج آپ کو انویٹیشن آئے کہ تم جوائن کرو گے امام حسین کو، تو آپ جوائن کریں گے؟ ہر آدمی بھاگے گا، ہر آدمی لبیک بولے گا۔ 1400 ایئرس پہلے مولا نے کہا کہ تم جوائن کرنا چاہتے، یو کین جوائن۔ کوئی ہے مدد کرنے والا، میں تیار ہوں تمہاری مدد۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یور ہیلپ۔ یقین کرو، یہ ہماری قسمت ہے اگر مجھے موقع مل جائے کہ میں حسین کی مدد کروں۔ میں نے کل بتایا کچھ چیزیں کہ کنڈیشنز کیا ہے امام کی ہیلپ کے لیے۔ کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز کو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، اور کوئی ایسے تک ہارڈ کنڈیشنز نہیں ہے کہ پیسہ ہونا، دولت ہونا، شہرت ہونا، ملک ہونا، اس کے بعد بھی تم جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک غریب آدمی، پینی لیس، ایک پینی لیس آدمی
جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی جوائن کر سکتا ہے, ایک پیسے والا بھی جوائن کر سکتا ہے, ایک ریچ آدمی بھی جوائن کر سکتا ہے, ایک غریب آدمی بھی. حسین کے پاس صرف تقویٰ چاہیے. یو ہیو ٹو بی ریئل پائس. پہلی چیز کیا بتائی میں نے کل؟ واجبات پہ عمل کرو, واجبات پہ عمل کرو, واجبات کو مت چھوڑو, وجود کو بولو. اس کے بعد رزق حلال کھاؤ. رزق حلال کھانے کے بعد کل میں نے مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ اخلاق کو اپنے رکھو. یہ بیسک چیز ہے. اگر تم ساری مثال کے طور پہ تم ساری عبادتیں کر رہے, تم واجبات میں بھی کر رہے, تم رزق حلال بھی کھا رہے, اور تمہارے اخلاق اچھے نہیں, تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں, تمہاری زبان میں سافٹنس نہیں, تم سافٹ سپوکن نہیں, تو تم جوائن کرو گے؟ میں بول رہا, پوچھ رہا. میں ایک ریولیوشن چاہتا ریزی کالج کی سارے لڑکے لڑکیوں سے بات کر رہا. اگر میری زبان, میرے پاس اخلاق نہ ہو, کیا میں جوائن کروں گا؟ کل آپ نے واقعہ سنا مولا علی علیہ السلام کہ امام علی نے صرف اپنے اخلاق سے, میٹھی زبان سے ایک نان مسلم کو مسلم کر لیا, یہودی کو مسلمان کر لیا. اسلام پھیل گیا. اس طرح اسلام پھیلا. اسلام تلوار کی دھار سے نہیں پھیلا, ظلم سے نہیں پھیلا. اسلام محمد اور آل محمد کے اخلاق سے پھیلا. یہ چیز کو پیدا کرو. بامبے میں میں نے کہا کہ ممبئی میں یہ کاسموپولیٹن سٹی ہے, ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے ہیں. ان کے سامنے تم اپنے اخلاق کو ایسا پیش کرو کہ تمہارے اخلاق سے وہ لوگ امپریس ہو کے پوچھیں کہ who is Hussain? Who is Hussain? Then you can give them the website of who is Hussain. اتنا ضروری ہے یار, یہ یاد رکھو. ابھی اخلاق صرف غیروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اخلاق اچھے ہوں. یہ نہیں کہ تم غیروں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق ہیں لیکن تمہارے فیملی کلوز فیملی ممبرس اور تمہارے اخلاق خراب. اب یہ پوری ایک ٹاپک ہے جو چلے گی کہ ہاؤ ٹو بیہیو ود یور ریلیٹیوز, ہاؤ ٹو بیہیو ود یور کزنس, ہاؤ ٹو بیہیو ود یور فیملی ممبرس. یہ سارے اخلاق کہیں بھی آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ مجلس ہے, مجلس میں اگر آپ کو یہ بولے کہ آپ آئیے اور آپ نہیں آئیے. ابھی مجھے معلوم ہوا, فون آیا ایک خاتون کا ممبر مجلس پڑھنے سے پہلے. کتنی افسوس کی بات, کتنی سیڈ, سو سیڈ. میں آپ کو بولوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی, مجھے تکلیف. کتنی گھر میں خواتین کی مجلس ہے ہوئی بامبے میں, کہاں ہوئی وہ نہیں بولتا ہوں, خواتین کی مجلس ہو رہی تھی. یہ خاتون کا بچہ ایب نارمل ہے. اگر بچہ ایب نارمل پیدا ہوا مثال کے طور پر تو ماں کی غلطی ہے, باپ کی غلطی ہے؟ جس سوچو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, ماں باپ کی غلطی ہے. شکر ادا کرو کہ تمہاری اولاد صحیح ہے. شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جو تم کو بیٹا اور بیٹی دیے نا وہ صحت کے ساتھ دی. تمہاری اولاد بھی ایب نارمل ہو سکتی. ایب نارمل اور تھوڑا سا ایب نارمل بچہ ماں فرش عذاب پہ لے کے جا رہی, ماں مجلس کرنے لے کے جا رہی گھر کے اندر, تو اسٹریٹ اس کو بول رہے کہ بچے کو لے کے چلے جاؤ تمہارا, بیکاز یور چائلڈ از ایب نارمل. گناہ کبیرہ ہے. تم فرش عذاب سے کسی کو باہر کر رہے. What do you think about yourself? What do you think about yourself? تم مجلس کر کے احسان کر رہے. میں بہت بلنٹلی بول رہا, تکلیف ہوئی. ابھی تک اتنی اویئرنس نہیں آئی, ابھی تک اتنے اخلاق صحیح نہیں ہوئے. آپ ایک کو بلا رہے, ایک غریب عورت, بچہ ایب نارمل ہے تو ماں کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو فرش عذاب پہ آ رہی. ہو سکتا اس عورت کے آنے سے, اس عورت کے آنے سے تمہاری مجلس قبول ہوتی. آپ مولا حسین کو کیا سمجھیں؟
کربلا مولا کا مشہور واقعہ ہے، کربلا مولا کا مشہور واقعہ ہے، تمام علماء پڑھتے ہیں مولا حسین کے روزے میں، آج کی بات نہیں، آقا محسن الحکیم کا زمانہ ہے یا ان سے پہلے کا زمانہ. بدو عرب کے جو بدو ہیں جو اندر صحراؤں میں رہتے، ڈیزرٹس میں رہتے، اور وہیں نے حسین کے لیے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، شروع سے پورے عراق سے بصرہ کربلا مولا سے آلموسٹ 600 کلومیٹر ہے، وہ کویت بارڈر کے قریب ہے. بصرہ جو پورٹ سٹی ہے عراق کی، بصرے سے 600 کلومیٹر لوگ پیدل آ کے اربعین کرتے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، جانا نصیب، ویزے کھل جائے انشاءاللہ. تو پورٹ سٹی سے پیدل آتے ہیں غریب، اندر صحراؤں میں سے مولا حسین کا چہرم کا ایک بدو عرب فیملی کے ساتھ. بدو کس کو بولتے؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جو ڈیزرٹس میں رہتا، صحرا میں، ان کا کام ہی ہے کہ صحرا میں رہتا. وہ لوگ وہیں کے، آپ ان کو دیکھیں تو پہچان لیں گے، پورے عرب میں ہی، کویت میں بھی تھے، ہر جگہ ہے بدو عرب. تو ایک فیملی، غور سے سنو، امام حسین کی زیارت کے لیے، اللہ سب کو نصیب کرے مولا حسین کی زیارت، آل دا وے وہ وہاں سے چلتا ہوا ہے پوری فیملی کے ساتھ، اور پیدل آ رہا، ننگے پیر آ رہا، وداؤٹ شوز. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. پیر گندے ہو گئے، مٹی لگ گئی، 1000 سے. اس زمانے میں مولا حسین کے روزے میں ان لوگوں نے نئی کارپٹ بچھائی تھی. I'm talking about 50 years 60 years back. آقا محسن الحکیم کا زمانہ یا اس سے پہلے کا زمانہ. مشہور واقعہ ہے کربلا مولا کا. وہ آل دا وے چلتا ہوا کارپٹ بچھی بھی تھی، نئی کارپٹ، اس کے پیر گندے تھے. یہ عرب جو بدو عرب آتے، اس زمانے میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا. اربعین حسین آج جیسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو رہا، اللہ نظر بد سے بچا. جب یہ لوگ چلتے ہوئے آئے، پورا یہ قافلہ، پیر گندے، اسی کارپٹ سے وہ چلتا ہوا چلا. خدام جو کھڑے ہوئے ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے جہاں پیر دھو گیا. اس نے کہا میرا پیر زخمی، میں امام کے پاس آیا ہوں چہروں کا پرسہ دے رہا. ان لوگوں نے کہا یہاں سے تو انٹر نہیں ہو سکتا. انٹر ہو گیا تھا، اس کو نکال دیا باہر. یہ کہہ کہ تو انٹر نہیں ہو سکتا، تو مولا حسین کے پاس ایسے آتا ہے، چلا جائے اسے نکال دیا. اس نے پلٹ کے ذریعے مبارک کو دیکھا، دیکھ کے کہا حسین میں اتنی دور سے پیدل آیا ہوں تمہارے پاس، مولا حسین میں آپ کی محبت میں آیا، میں جاہل ہوں مولا، میں غریب ہوں، میں آپ کی محبت میں پیدل آیا ہوں مولا، ننگے پیر آیا ہوں آپ کی محبت میں، کئی دن کا سفر طے کر کے آیا ہوں صرف آپ کی زیارت کر، اور یہ لوگ مجھے اندر آنے نہیں دے. اس نے مولا حسین سے شکایت کی اور اس کو مار کے کہا، دھکا مار کے کہا نکل جا باہر. بس کریم ابن کریم حسین، کریم ابن کریم مولا حسین فوراً جو خدام تھا، جو چیف تھا، اس کے خواب میں آئے شب اور کہا تو نے میری پیٹھ پہ مارا ہے. رونے لگا، تڑپنے لگا، مولا میری مجال. کہا تم لوگ کارپیٹ اٹھا لو یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری کارپیٹ. میرا ایک غریب زائر پیدل آیا میری محبت میں، تم اس کو مارتے ہو، اس کو اندر آنے نہیں دیتے. تم ہوتے کون ہو جو میری زری میں آنے سے روک رہے، میری زیارت کو آنے سے روک؟ کہا جب تک وہ نہیں آئے گا، اس سے معافی نہیں مانگو گے، میں تم سے راضی نہیں. خواب سے بیدار ہو، منہ پیٹ کے رونے لگے، چیخیں مار کے رونے لگے. سارے خدام ایک جگہ جمع ہو. انہوں نے کہا وہ کون تھا کہ جس نے مارا، اور وہ ظاہر کون تھا؟ اب ڈھونڈے گا
وہ گیا نہیں کربلا سے، وہ بیچارہ غریب. آپ دیکھتے ہیں کربلا محلہ میں ہم پیسے والے لوگ ہم تو ہوٹلز میں ڈھرتے، یہ زائرین کہاں ڈھرتے؟ فٹ پاتھ پہ، روڈ پہ سو جاتے. اصل زیارت ان کی ہے. ڈھونڈتے ہوا گیا، پہچان لیا کہ یہی تھا، وہ یہی تھا. وہ ویسے ہی بیٹھا روزے کو دیکھ کے بولا حسینہ میں اتنی دور سے آیا آپ کے پاس، آپ نے نکال دیا مجھے. وہ خدام کو نہیں بول رہا، مولا حسین سے کمپلیٹ کہ مولا میں آپ کے پاس آپ کی محبت میں آیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے اندر آنے نہیں دیا، آپ ان کو روکو مولا. آنکھیں ہاتھ اور پیر پڑنے لگے، پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا، سب کہا معاف کر دو، اگر تم نہیں معاف کرو گے تو مولا حسین مجھ سے ناراض ہو. اس کو اسی انداز سے لے کر اب وہ زری سے لپٹ کے خوب رویا کہ مولا آپ کتنے کریم ہیں، مولا آپ کتنے کریم، ابن کریم ہیں. مولا میں آ گیا آپ کے پاس، آپ نے بلا لیا مجھے، تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بانیان مجلس، یہ جو بندش کر رہے آپ لوگ احسان نہیں کر رہے، یاد رکھو. شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا مولا حسین کی مجلس کرنے کا. شکر ادا کرو کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تم کو موقع ملا فرش ازا بچھانے کا. شکر ادا کرو کہ تمہارے گھر میں ازا ہو رہی تو حسین کا ذکر کرو. کسی کو نہیں روکنا مجلس میں آنے سے، اور یہ بول کے روک رہے اور ہٹ کر رہے ماں کو کہ تمہارا بچہ اب نارمل ہے اور تم اندر مجلس میں نہیں آنا. Who are you؟ مجلس تمہاری نہیں ہے، مجلس حسین ابن علی کی وجہ سے. مجلس قبول نہیں ہوگی، وہ فائدہ کیا وہ عبادت کہ آپ اس طرح کام کرو. اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا، امام حسین کبھی راضی نہیں. تو میری ریکویسٹ اس فیملی سے، وہ جو میری بات سن رہے سر رنسی کالج کی مجلس سن، کہ call them and say sorry to them and ask them to come, invite them for tomorrow majlis. Very very sad. صلوات پڑھ لے محمد بآل محمد. آپ مولا حسین کو سمجھے کیا؟ طاقت حسین اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوگی کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان ہے. ہم شکر گزار ہیں مولا کے. We should be very thankful to Imam Hussain and امام زمانہ کہ مولا نے ہم کو سعادت دی کہ ہم اپنے جد کا، اپنے مولا کا ذکر کر سکتے. کل جو میں نے بتایا تھا اخلاق، سب سے پہلی چیز اخلاق کو چیک کرو. How you behave with your family, how you behave with your مومنین. گھر میں تو بہت اچھے اخلاق، اور باہر میری اخلاق اچھی نہیں تو میرا حاشر کیا ہوگا؟ I'll be in a big problem. یہ یاد رکھو. اخلاق رسول، اخلاق امام علی، اخلاق حسن و حسین، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے؟ آپ سوچو. مدینہ منورہ کا مشہور واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، لیکن آج میرے منہ سے سنے کہ کوئی نیا پیغام اس میں آ گیا. مشہور ترین واقعہ، مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی. شہر اللہ کے رسول کا شہر، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جہاں 6 معصومین دفن، اہل بیت نبوہ دفن، جن کے مزار اس ظالمین نے مزار کو توڑ دیا. اللہ جلد سے جلد جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. جنت البقیع پہ سائے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو مدینہ شہر سرکار کا شہر، پورا شہر کا شہر مسلمان، لیکن کچھ یہودی لوگ بھی رہتے تھے. اور ایک یہودی اور مشہور واقعہ آپ کی زندگی کا، یہودی عورت رہتی تھی، اس کی فرسٹ فلور مثال کے طور پہ اس کا گھر تھا، اور اللہ کا رسول روز جا رہا، گزرتے تھے ادھر سے، وہی راستہ تھا مسجد جانے کا یا مسجد سے باہر کہیں جانے کا. مین ہب میں رہتی تھی، سرکار کا راستہ تھا وہ.
روز یہ عورت، سرکار ایک پرٹیکولر ٹائم پہ جاتے تھے، روز یہ عورت، یہودی عورت، اس کی ہمت دیکھو، اس ظالمہ کی ہمت دیکھو کیا کی، روز جا رہے، روز اوپر سے گاربیج نیچے پھینکتی ہے، گاربیج، کچرا سرکار کے، سرکار جا رہے، اللہ کا رسول جو وما بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، کہ جو کہ صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، زمین اور آسمان کو خلق کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائی، آسمان سے پانی برسایا، جس کی محبت جو اول عدد ہے، اول عقل ہے، اول نور ہے، اس رسول کے اوپر جو عالمین کے لیے رحمت بنی ہوئی، سرکار جا رہے، آپ امیجن کرو، آج کوئی کر سکتا بامبے میں؟ آپ کسی کے اوپر کچرا ڈال سکتے؟ ہنگامہ مچ جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائے، لیکن وہ اخلاق ہے رسول۔ اب سنو واقعہ، روز کچرا ڈال دے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جا کے اس کو روکیں، ہم جا، دشمنی تھی سرکار سے، دشمنی تھی، اس لیے یہودی عورت تھی، اس لیے کہ مدینہ جو ہے یہودی بہت تھے وہاں، خیبر قریب تھا نا، خیبر اس زمانے کا یہودیوں کا مرکز تھا، جیسا کرسچینٹی کا آج مرکز ویٹیکن ہے اٹلی میں، سب جانتے ہیں جہاں پوپ رہتے ہیں ویٹیکن جی، وہ کرسچینٹی کا مرکز ہے آج، اور ہمارا مرکز کربلا نجف اشرف ہے، اور ان کا اس زمانے میں یہودیوں کا جو مرکز تھا، سینٹر تھا، وہ خیبر تھا، جہاں جنگ خیبر ہوئی، اور عیسائیت کا جو مرکز تھا وہ نجران تھا، جس سے مباہلہ ہوا تھا یہودیوں عیسائی علماء سے، جو مباہلہ ہوا تھا وہ نجران کے علماء تھے، کرسچن علماء، وہ یہ سارا مدینہ منورہ میں آتا ہے، خیبر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹرز پہ آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی بہت دور تھا، اس زمانے اور زیادہ دور ہوگا پتہ نہیں مجھے، تو یہودی لوگ یہاں رہتے تھے، اور یہودی لوگ شروع سے پیسے والے اور بڑے پڑھے لکھے جینیس لوگ، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، جب ایجوکیشن آئے گا تو تم جینیس بھی بنو گے، تمہارا ویژن کھلے گا، اور میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ اگر امام علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، جاہل کبھی امام علی کو سمجھ نہیں سکتا، اگر جہالت میں رہو گے، میں یوتھ کو بولوں، جہالت میں رہو گے تو کبھی علی سمجھ ہی نہیں آئے، نہ حسین سمجھ میں، صرف علم ہوگا، نالج ہوگی، ایجوکیشن ہوگا، تو اس وقت امام کو سمجھ سکتے۔ آج یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے یوتھ کو میں بولا، محرم میں بولوں گا یہی بات بولوں گا، اس لیے کہ مولا حسین کا بھی پیغام، یزید جاہل تھا اس لیے وہ امام حسین کا قاتل بنا، یہ امام علی کے جملے، جب مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کون ہے آپ کا دشمن، دنیا سمجھیے علی نام لیں گے، امام نے کسی کا نام نہیں، ابھی میں وہ واقعہ کمپلیٹ کرتا، مولا نے کیا کہا، جہالت سب سے بڑی دشمن، تو اپنی کمیونٹی سے جہالت کو ختم کر۔ آج کا زمانہ میں یوتھ کو بولا، لڑکا لڑکیوں کو، صرف انٹر کر کے گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھا، آج پروفیشنل کورسز میں جاؤ، پروفیشنل کورسز میں جاؤ، شیعہ جو ہے وہ ہمیشہ ہائی ایجوکیشن والا ہونا، اس لیے کہ تم باب المدینہ تو علم سے وابستہ، ایجوکیشن تمہارا اچھا ہو، جتنا تمہارا ایجوکیشن بڑھتا جائے گا تم ایک منزل تک پہنچ جاؤ، ایجوکیشن نہیں ہوگا، کچھ گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو، ماسٹرز کرو، پروفیشنل کورسز میں، ہمیشہ یاد رکھو کمپنی کا جب بھی جاب کے لیے وہ کرنا، ٹارگٹ جو رکھنا، جو تمہارا مشن رہنا، وہ یہ رہنا کہ میں کمپنی کا CEO بنوں گا، اور ٹاپ لیول پہ جاؤں گا، میں کمپنی کا پریسیڈنٹ بنوں گا، یہ ٹارگٹ لے کے اپنے کیریئر کو آگے بڑھو، ایجوکیشن کے ساتھ رہو گے، کربلا تمہارے سامنے آ جائے، علم نور ہے، روشن، تمہارا ویژن کھلے گا، یو کین ٹاک، تم بات کر سکتے، جاہل رہو گے تو کچھ نہیں کرو،
میں سارے لڑکے اور لڑکیوں کو بول رہا ہوں جو مجھے رضوی کالج کے ممبر سے سن رہے ہیں. اور یہودی لوگ شروع سے لوگ ایجوکیشن آج بھی یہودی. اب ایک سوال پڑھے محمد بات. آج بھی یہودی لوگ بہت اچھی بات ہے ان کی جو اچھی بات ہے وہ بتا رہا میں آپ کو. کوئی اچھا کسی کی بھی اچھے کام. اب آج پوری دنیا میں یہودی لوگ ڈومینیٹ کیوں کر رہے؟ صرف اس لیے کرے کہ سارے کے سارے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے. آپ امریکہ جا کے دیکھو وال اسٹریٹ کے اوپر جہاں پوری دنیا کی اکانومی وال اسٹریٹ کے اوپر سارے بڑے آفیسز یہودیوں کا. سی این این یہودیوں کا. فاکس یہودیوں کا. کوئی بری بات نہیں. سارے بڑے نیوز پیپرز نیو یارک ٹائمز واشنگٹن ٹائمز سارے میڈیا انہوں نے میڈیا پہ کنٹرول کیا. پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ. دے آر ویری جینیس. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے یو کین کنٹرول دا ورلڈ. میڈیا تمہارا ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ زینبیہ چینل کے ذریعے پوری دنیا میں مجلسیں سن رہی جاتی. یہ میری مجلس الحمدللہ کتنے میسیجز آ رہے پوری دنیا سے کہ مولانا آپ کی یہ مجلس ہم سن رہے یہ مجلس سن. یہ الیکٹرانک میڈیا کہ جس کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ سن رہے. ایک آدمی بھی چینج ہو رہا تو مقصد مجلس پورا ہو رہا. ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ٹائمنگ ہے. اس کے باوجود آسٹریلیا امریکہ لاس اینجلس میں کیلیفورنیا میں سنے جائے. آپ سوچو زینبیہ چینل کی مجلس رضوی کالج کی ماشاءاللہ پوری دنیا میں رضوی کالج مشہور. تو یہودیاں شروع سے علم خیبر کے اس وقت یہودی بھی یہی عالم and they were very rich. تو بہرحال اس میں نہیں جا رہا. تو یہ یہودی عورت کی فیملی تھی اللہ کے رسول کے شہر میں. آج تمہارا شہر ہے تمہاری سٹی ہے اس میں اگر کوئی تم سے مس بہیو کرے تم اس کو چھوڑو گے؟ لیکن اخلاق رسول کردار رسول کیریکٹر آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا زمین کے اوپر نہیں صرف زمین کے اوپر نہیں عالمین میں اللہ کا افضل ترین بندہ جس کی عبادتوں کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت کی جس کی تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کی وہ رسول. شہر ان کا ایک لمحے میں بولتے کہ جا کے اس کو ختم کر دو تو ختم ہو جاتا. اب یہ بات یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بولا غور سے سنو. اس یہودی عورت کو کتنا یقین تھا کہ میں شہر رسول میں ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات بول دیا کتنی بڑی بات. اس کو پتا ہے کہ یہ پیس کے انسان ہے رحمت للعالمین. یہ ظلم کسی پہ نہیں کریں گے. بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے اس سے. آج ہم دشمن کے شہر میں جا کے رہ سکتے ہیں وہاں مار دیں ہم. اللہ کے رسول کے شہر میں جو اللہ کو نہیں مان رہا سرکار کی رسالت کو نہیں مان رہا وہاں پہ ایک یہودی عورت پیسفل طریقے سے زندگی گزار رہی. اس کو معلوم ہے کہ میرا پروٹیکشن کرنے والا اللہ کا رسول خود اسلام کا رسول جبکہ میں اسلام کو فالو نہیں کر لیکن he is going to take me he is going to protect me. ایسے اخلاق کو پیش کرو بامبے میں کہ دنیا دیکھ کے بولے جو حسینی ہوگا اس کے اخلاق ایسے ویری ویل بیہیوڈ. اگر کوئی کمیونٹی ہے تو وہ تمہاری کمیونٹی. یہ کرو گے تو then you can join the army of امام حسین. اخلاق حسین ہو اخلاق رسول یہ کنڈیشنز ہے ٹو جوائن دا آرمی آف امام حسین. وہ عورت سکون کے ساتھ ہے لیکن شر ہے دشمنی ہے. کیا کیا اس نے روز گاربیج سرکار کے اوپر ڈال. سرکار جا رہے اوپر سے گاربیج پھینک ایگزیکٹلی اسی اسپاٹ پہ جہاں سے سرکار کھڑے دیکھتے رہتے. اللہ کا رسول نے دیکھ کچھ نہیں.
اچھا اوپر سے سوری بھی نہیں بولے, جان بوجھ کے جاتے اور اندر چلی جاتے. مسلمان گھبراتے, مسلمان بگڑ. کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں, آپ حکم کریں, ہم اس کو مار دیں, ختم کر دیں. کہا نہیں کر. کیا پیس کا میسج ہے دیکھو اسلام کا, کیسے پی, یہی میسج کربلا کا, سیویئر آف ہیومینٹی. ایسے بنو کہ تم لشکر امام میں جوائن کرو. میں اپنے یوتھ کو بتا کہ یو ہیو ٹو برنگ ریولیوشن ان یور لائف, ان یور فیملی. ہر کے دل میں خواہش ہونا کہ میں مولا حسین کو جوائن کروں. تو یہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے کہ اگر اخلاق اچھے ہیں تو سمجھو تم جیت گئے, پھر تمہارا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. یہ اخلاق رسول. مسلمان بول رہا کہ اس کو مار دے, سرکار نے کہا نہیں. اچھا اس کے بعد کیا رائے دی مسلمانوں نے, یا رسول اللہ آپ اپنا راستہ بدل دو, آپ دوسرے راستے سے جا کر. یہ بدتمیز ہے, اس کو ایٹیکیٹ نہیں. آپ کے اوپر کچرا ڈالتے اور کسی پہ نہیں ڈالتے کچرا. کئی لوگ گزرتے اگر اس کو پتا ہے دوسروں پہ ڈالیں گے تو آ کے مار دیں گے, لیکن اس کو یہ پتا کہ یہ اخلاق. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسلام کا بانی, اسلام کا نبی, سردار انبیاء, فخر موسیٰ جن کو یہ مانتی ہے, فخر موسیٰ, فخر عیسیٰ. میں اگر اذیت دوں گی یہ مجھے ماریں گے نہیں. اللہ کیا اخلاق, کیا بھروسہ ہے کافر و مشرکین کو اللہ کے رسول کو, ان کے اخلاق کا کتنا بھروسہ. یہ چیز ہمارے پاس ہے. جس کالج میں تم پڑھ رہے, جس یونی میں تم پڑھ رہے, جس ملٹی نیشنل کمپنیز میں تم کام کر رہے, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, جس بینکس میں, جس کمپنیز میں تم کام کر رہے, ایون تمہاری فیملی میں, خاندان میں, کوئی پوچھے تم سے, کسی سے فیملی میں کہ تمہارے خاندان کا سب سے ویل بیہیوڈ بوائے کون یا ویل بیہیوڈ گرل کون, تو آپ کو بتا. ہر لڑکا اگر ایسا ہو, ہر لڑکی ایسے ہو, تو مولا حسین کا پیغام کتنا پھیلے گا. یونیز میں, کالجز میں کتنا پھیلے گا کہ شیعہ لڑکا جو ہوتا, شیعہ لڑکی جو ہوتی, وہ ویری ویل بیہیوڈ, بہت اچھے اخلاق کے ہوتے. یہ ہمارا میسج ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سرکار آپ راستہ بدل دو. اللہ کا رسول مسکرایا, انہوں نے کہا نہیں یا رسول ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کے اوپر کچرا آ رہا. اچھا 2-3 لوگ جا رہے ساتھ سرکار کے, اور ڈالتی تھی اسی اسپاٹ پہ جہاں سے سرکار گزر رہے, سیدھا سرکار کے سر پہ آتا, جھٹک دیتے. لوگ کہتے یا رسول اللہ کیسے, تو کہا کہتے نہیں شاید اس کو علم نہیں ہے میرے کو. اللہ اللہ اللہ, کیسے دو, اس کو علم نہیں ہے, اس کو معرفت نہیں ہے میری, اس لیے یہ ایسا کر. لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے اخلاق ہے, کیسے اخلاق. آپ راستہ بدل. اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں راستہ بدلوں گا. تو کہا پھر کیوں نہیں بدلیں گے؟ کہا راستہ میں نہیں بدلوں گا, میں اس کی زندگی کا راستہ بدل دوں گا. یہ کمال دیکھو, کمال. کردار سے راستے بدلے لوگوں کی, کہ میں اپنا راستہ نہیں بدلوں, اس کا راستہ بدل دوں گا. ایک دن سرکار جا رہے نیچے سے, اوپر سے کچرا نہیں آیا, کچرا نہیں آیا. اللہ کا رسول گزر گئے. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ آج اس نے نہیں پھینکا. دوسرے دن پھر گزر گئے, پھر کوئی کچرا نہیں آیا, گاربیج نہیں آیا اوپر سے. تیسرے دن گزرے, 3rd ڈے, پھر کوئی کچرا نہیں آیا. اب اللہ کے رسول نے معلوم کروایا کہ کیا بات ہے, یہ خاتون کہاں ہے؟ تو کہا نہیں اس کی طبیعت خراب, شی از ناٹ ویل, بخار آ گیا مثال, شی از ناٹ ویل, وہ بستر پہ.
اسی لیے اس نے کچرا نہیں پھینکا. اللہ کا رسول سیدھا اس کے گھر چلا گیا. اللہ اللہ، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، میں کیا بول رہا ہوں. سرکار سیدھا اس کے گھر چلے گئے، جا کے نوک کیا. اس کی کنیز باہر آئی، سرونٹ. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تیری مالک سے کہنا کہ اسلام کا رسول آیا جس پہ تو روز کچرا پھینکتی تھی. اس نے جا کے کہا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. اسلام کا رسول جس پہ تم روز کچرا پھینکتے تھے وہ تمہارے گھر میں آ گیا، اب ہے تمہاری شامت. میں اپنی لینگویج میں بولا. تو اس نے اندر بلوایا. اللہ کے رسول اندر گئے. اس نے سرکار کو ایسا دیکھا. اللہ کے رسول نے وش کیا اسی انداز سے جیسا مولا نے. اس کا جملہ سنو، اس کا جملہ سنو. یہودی عورت جو روز اذیت دے رہی سرکار کو. اس نے کہا کہ اے اسلام کے رسول، تم نے بہت اچھا وقت تلاش کیا، ڈھونڈا. جب میری طبیعت خراب تھی تم بدلہ لینے آ گئے. کیا کیریکٹر آف پروفٹ ہے، جیسے میرے مولا کا کردار. خاطری کو شربت پیش کیا. کہا تم نے بہت اچھا وقت ڈھونڈا. جب میں بیمار تھی تم بدلہ لینے آئے. اللہ کا رسول مسکرایا، مسکرا کے کہا میں ریونج لینے نہیں آیا، میں بدلہ لینے نہیں آیا. آج جب میں 3 دن سے دیکھ رہا کہ 3 دن سے تیرا کوئی کچرا نہیں آ رہا، تو I just wanted to know کہ آخر ہوا کیا. جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ تیری طبیعت خراب ہے. تو I just came to ask you how are you now. پاگل ہو گئی، کریزی ہو گئی. سرکار نے کہا میں نے معلوم کیا 3 دن سے تیرا کچرا نہیں آیا تھا، تو پتا چلا تیری طبیعت خراب ہے. تو میں تیرے گھر پہ صرف اس لیے آیا ہوں یہ پوچھنے کہ ہاؤ آر یو، کیسی ہو تم. اور شرمندہ ہو گئی، پانی ہو گئی، جسم کا خون سوکھ گیا کہ یہ اخلاق، یہ کردار ہے، یہ کردار ہے کہ جس کو میں روز اذیت دے رہی اس کے اخلاق یہ کہ وہ بدلے کے لیے نہیں آئے. مجھے میرے رشتہ دار نہیں آئے میرے پاس. مثال کی طور پر میرے بھائی بہن نہیں آئے یہ پوچھنے کہ ہاؤ آر یو، ہاؤ از یور ہیلتھ. بے انتہا ثواب ہے کسی مریض کو دیکھنا. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا. اور یہ رسول کے یہ اخلاق. اب اس نے سوال کیا کیا اسلام کے رسول یہ بتاؤ، یہ جو تم آئے ہو مجھے دیکھنے میری خیریت پوچھ، یہ تمہارا کردار ہے یا اسلام ایسا پیغام دیتا ہے جس دین کو تم لائے اس دین کا یہ پیغام ہے یا تمہارا پرسنل ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے کنیز خدا، جو دین کو میں لے کر آیا اس کا بیسک پیغام یہی ہے، اس کا بیسک میسج یہی کہ بیمار کی عیادت کو جاؤ. کوئی ہو، دشمن ہو چاہنے والا ہو، بیمار کی عیادت کو جاؤ تو اللہ تمہارے اتنا اجر دیتا. میرا بھی پیغام یہ ہے، اللہ کا پیغام بھی یہ ہے، میرا پیغام بھی یہ ہے. اس نے کہا کہ میں نے کیا سنا تھا تمہارے بارے میں اور تم کو کیا پایا. اے اسلام کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ. میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. جب کلمہ پڑھا اب آپ خود اندازہ لگا کہ کردار رسول نے اس کو بدل دیا. کیا کہا تھا رسول نے جب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا راستہ بدل دیں؟ کہا نہیں، میں اس کی زندگی کا راستہ اگر پلیز غور سے سنیں، اللہ کا رسول راستہ بدل دیتا یہ کبھی مسلمان نہیں ہوتی، یہ جہنم میں جاتی، یہ جہنم میں جاتی. کیوں؟ کلمہ نہیں پڑے گی تو جنت میں جائے گی.
یہ تو کافرہ تھی، لیکن دیکھو کردار ہے رسول. آپ اور ہم ہوتے غصے میں چلے جاتے مار دیتے اس کو. اخلاق سے انہوں نے اس کی زندگی کیا، اس کی نسل کو بدل دیا، اس کا جنریشن بدل گیا. یہ کام تم کرو، ایسے لوگ امام کو جوائن کریں گے. یہ کیریکٹر رہے گا تو جوائن کریں گے، یہ عمل کرو گے تو جوائن کرو گے. مولا حسین کا پیغام یہ، کربلا کا پیغام ہی اخلاق کا ہے. کل پھر بولوں گا اس ٹاپک، پورا عشرہ اس ٹاپک پہ ہو سکتا، لیکن پورا عشرہ نہیں پڑھوں گا. ابھی تو 2 مجلسیں اسی پہ پڑھیں کہ اگر ہمارے اخلاق صحیح ہو جائے تو ہماری تو زندگی بدل جائے. کل سرکار کا ایک اور واقعہ پڑھوں. تو میری خواہش میرے یوتھ کو، میری ریکویسٹ میری یوتھ کو کہ if you really want to join the army of Imam Hussain, first thing you have to check yourself کہ how you behave with others, how you behave with others, how you behave with your parents, how you behave with your relatives, how you behave with your cousins. یہ ساری چیزوں کو چیک کرو. اس کے بعد then you can join the army of Imam Hussain. Then you can say لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب بامبے میں بولو لبیک یا حسین، امریکہ میں بولو لبیک یا حسین، دنیا کے کسی حصے میں لبیک یا حسین بولو. مولا حسین کربلا سے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو. اخلاق کو صحیح کرو، تمہارا بیہیویئر صحیح ہونا چاہیے، تمہاری زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس زبان سے تم علی علی کہتے ہو، جس زبان سے تم حسین حسین کہتے ہو، اس زبان میں تو مٹھاس آ جائے، اس زبان میں تو سویٹنس آ جائے. اگر تمہاری زبان میٹھی ہے تو تم حسینی ہو. یاد رکھو کرائیٹیریا کیا ہے حسینی بننے کا. میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 45 منٹس کی مجلس ہو گئی، ابھی مسائب باقی. یہ مجلس 45 سے 50 منٹ کی ہوتی آن لائن ہونے کی وجہ سے. تو بس آج کی پوری مجلس کا میرا پیغام دے. کل بھی انشاءاللہ اخلاقی پہ بولوں کہ اگر پورے میرے عرصے رضوی کالج میں، پورے ماشاءاللہ یہ 10 دن کے عرصے میں، اللہ رضوی صاحب کو سلامت رکھے، پورے یہ عرصے میں کوئی ایک لڑکا، کوئی ایک لڑکی، کوئی ایک فیملی چیک کرے اپنے آپ کو اور اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو بدل کے مولا جیسا چاہتے، مولا حسین جیسے چاہتے، ویسے بن جائے تو سمجھو یہ عائشہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. میں ایک لڑکا یا لڑکی بولا، پلیز پلیز بولا، ہاتھ جوڑ کے بولا کہ امام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو فرسٹ چیک یور سیلف کہ ہاؤ آر یو بیہیونگ with مومنین and مومنات، with cousins. ایٹیٹیوڈ کو چھوڑو اور حسینی بن جاؤ. حسینی بنو گے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر سب سے زیادہ فائدہ تم کو پہنچے گا. سلوات پڑھ لے محمد والے. بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو. آج شب 5 محرم، 5 محرم کی رات. دوستو پوری دنیا میں کیسے شہیدوں کا ذکر ہے ہر امام بارگاہ میں. ایک ایسے مظلوم بچوں کا ذکر ہے کہ جو ثانیہ زہرا کے بچے، جو امام علی کے نواسے ہیں، جو جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، جو میری مظلوم شہزادی کے نواسے ہیں، جو امام حسن امام حسین کے بھانجے. آپ سمجھ گئے آج جناب اون و محمد کا ذکر بہت بڑا واسطہ. یقین کرو میں آج دونوں مظلوم شہزادوں کا واسطہ دے کر بی بی کی بارگاہ میں کرتا. بی بی اپنے بچوں کا واسطہ، میری شہزادی آپ کے نواسوں کا واسطہ. ہماری مجالس کو قبول کر کے سارے مولا کے چاہنے والوں کو، بانیان مجلس کو صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، دشمنان عزاداری کو نیست نابود کر، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ اور ہماری یہ مجالس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو.
ان غریب بچوں کا ذکر. مولا حسین شب عاشور جب شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو بی بی نے مولا حسین دیکھے کہ دونوں بچے سامنے بیٹھے ہوئے، دونوں بچے سامنے بیٹھے اور شہزادی زینب امام علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار کی جنگ کے واقعات سنائے اور یہ بتا رہی کہ بیٹا کل کا دن اسلام کو سیف کرنے کا دن، کل اسلام کو سیف کرنا ہے. ہم امام حسین کو بولتے ہیں سیویئر آف اسلام، سیویئر آف ہیومینٹی. کل کا دن سیکریفائس کرنا، قربانی کرنا. میرے لال کل جب جنگ کرنا، کل جنگ میدان میں جانا اور اسلام کو بچا لینا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے آستینوں کو ایسا الٹتے ہیں، الٹ کے کہتے ہیں اماں آپ کل ماموں سے اجازت دلوائیے، پھر دیکھیے کہ ہم نانا کا نام اور دادا کا نام کیسے روشن کریں گے. بس دوستو صبح سے شہزادے بار بار اجازت چاہتے ہیں. مولا حسین ہمیشہ یہ جملہ بولتے کہ بچوں تم میری بہن کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دوں؟ اجازت نہیں ملی. شہزادے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میں نے بڑی آسانی سے کہا کہ شہزادے کا لاشا پامال ہو. دونوں بچے خیمے میں آئے. شہزادی نے کہا کہ بچوں ابھی تک میدان میں نہیں گئے. تو کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے، سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کر کے کہتے ہیں بچوں تو میری بہن کی نشانی، میں کیسے اجازت دوں؟ عزیزو آن کو بی بی زینب نے پکڑا، محمد کو دوسرے ہاتھ سے لیا، دونوں بچوں کو لے کر میری شہزادی جو مولا حسین کے خیمے کی طرف گئی. دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ شہزادی دونوں بچوں کو لے کے آ رہی. اب بیوی سے کچھ نہیں کہا. مولا حسین نے بچوں سے کہا کہ بچوں ماں سے سفارش کرانے لائے، اپنی ماں سے سفارش کرانے آئے. اجازت دی. ایک شہزادان کو اور محمد کو، ایک کو اب مولا عباس نے سوار کیا، ایک کو جناب علی اکبر نے سوار کیا. جب دونوں شہزادے سوار ہو گئے، دونوں شہزادے سوار ہو گئے تو اس وقت جب چلنے لگے، چلتے چلتے وہ ماں کے پاس گئے، خدا حافظ بولے. جب ماں کے پاس آخری منزل پر گئے تو ماں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا. ماں ہے نا، ماں ماتھے کو چوما، پیار کیا. پیار کر کے میری شہزادی نے کہا بچوں میں جانتی ہوں تم بہت بھوکے اور پیاسے ہو، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. آج بہت بڑی مصیبت کا دن ہے. ان بچوں کا ذکر ہے جو کنبے کی رونے والی بیوی ہے، ان کے بچوں کا ذکر ہے. آج امام علی کو ان کے نواسوں کا پرسا دو. آج میری مظلوم بی بی زہرا کو ان کو نواسوں کا پرسا دو. امام زمانہ کو اون محمد کا پرسا دو. حسن اور حسین کو ان کے بھانجوں کا پرسا دو. مولا عباس کو. بس دوستو شہزادی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، پیار کیا، ماتھے کو چوم کے کہا میرے بچوں میں جانتی ہوں نا تم بہت بھوکے ہو، بہت پیاسے ہو بیٹا، لیکن لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا. کتنا خیال ہے. کہا بچوں جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. بس دوستو یہ دونوں شہزادے آئے، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے اور عباس کے شاگرد ہیں. خوب جنگ کی. جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو پکارا گیا، حسین کو آواز دی کہ آقا آخری سلام. عزیزو حسین عباس اور علی اکبر میدان میں چلے. جب چلے تو دونوں بچوں کی کچھ جان باقی تھی. مولا حسین نے اون محمد کو اپنی آغوش میں لٹا لیا. عباس نے ماتا جمعہ پیار کیا، رونے لگے کہ ہائے گود کے پالے، ہائے میرے گود کے پالے شہید ہو جا رہے، بہن کے بچے ہیں. امام کی آنکھوں میں آنسو، امام رونے لگے ہائے میری زینب کے بچوں کا کیا حال ہو گیا. پرسا دو بی بی کو، پرسا دو دونوں شہزادیوں کو، بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو. خوب لپٹ کے روئے. اس وقت بچوں کی تھوڑی سی جان باقی تھی. دونوں بچوں نے امام سے کہا کہ مولا یہ بتاؤ کہ ہمارا رخ کدھر ہے. تو امام نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے. تو اس وقت اون محمد کے جو آخری جملے تھے وہ یہ کہ ماموں جا کے میری ہماری ماں کو بول
دو کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا، ماں نے منع کیا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ عزیزو، ایک لاشیں کو علی اکبر نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا۔ جب دونوں لاشیں خیمے میں آئے، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ اونا واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ساری بیویاں تڑپ کے رونے لگی کہ چاند سے بچوں کے لاشیں آئے۔ زینب نے سجدہ شکر کیا اور کہا پروردگار تو میری اس قربانی کو قبول کر لے اور میرے بھائی کو بچا لے۔ اس کے بعد میری شہزادی نے کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ پھر جب روئی علی اکبر و عباس و قاسم و علی اصغر کنبے کی رونے والی، بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو، مجلس ختم ہو گئی۔ صرف ایک موقع آیا تھا جب ماں کا دل تھا پھٹ گیا، بیوی کا دل پھٹ گیا۔ اس وقت پھٹا جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو شہزادی کے شوہر تھے، انہوں نے چوتھے امام سے خواہش کی کہ اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، میرا گھر سنسان ہو گیا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ عزیزوں، پردے لگائے گئے اور بیوی چلی اپنے گھر کی طرف۔ بس وہ منظر یاد آیا کہ 60 ہجری میں جب گھر سے چلی تو دونوں اون و محمد ساتھ تھے۔ آج میری شہزادی بالکل اکیلی جا رہی، بیوی ضعیف ہو گئی، میری بیوی بوڑھی ہو گئی، میری ماں ضعیف ہو گئی۔ جب جانے لگی تو جاتے جاتے سارے لوگ تو دور ہو گئے، مدینے کے سارے بڑے دور ہو گئے، اور جو معصوم بچے تھے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بیوی کے دامن کو تھام کے کہا کہ بی بی اون و محمد کہاں ہے؟ ارے اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب گھر پہنچی، بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا، ماں کا دل تھا پھٹ گیا۔ کربلا کا رخ کر کے کہا کہ اے اون و محمد، ارے تمہارے دوست تم سے پوچھ رہے بیٹا ماں کیا جواب دے گا۔ خبردار، میری شہزادی کے معصوم بچوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل۔ یہ مجلس مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ خبردار، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کر، ساری زیارات کے راستے کھل جائیں گے، ہم لوگ زیارت کو جائیں انشاءاللہ۔ خبردار، میری شہزادی کے روزوں کی حفاظت کر، ہم سب کو زیارت نصیب۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین۔ اللہ اعمال ایسے ہوں کہ میرا امام ہم سے راضی ہو۔ اللہ اس سال زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کر، عزاداری کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، سارے بانیان مجلس اور عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، سارے مرحومین کو بخش دے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اہل خاندان گزر گئے، ان کو بخش دے، جس کی پہلی رات ہے اس کو بخش دے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ مولا حسین ہم سے راضی ہو، اس قابل بنا دے کہ ہم لشکر حسین میں شامل ہو سکیں۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھیں، سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار مرد عالم کے لیے، اور میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں، میری اہلیہ کے لیے بھی پڑھ دیں، سیدہ زاہدہ فاطمہ